محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي صد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل منه عنده في الإسلام: ان الدین عند اللہ الاسلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک ان الدین عند اللہ الاسلام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے خبر دی ہے اس آیت میں کہ اللہ کے ہاں اس دین اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں ہوگا. اور دین اسلام کیا ہے کہ آدمی اللہ کی توحید اور اس کے بعد جمیع رسل جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں سب پر ایمان لائے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں تشریف لائے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سارے راستے بند ہو گئے ہر طرف سے مگر وہ راستہ جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. موضوع الدرس فی عظمت الاسلام. اس لیے فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس دین کے بجائے کسی غیر دین پہ ملے یا کسی غیر شریعت پہ ملے وہ اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات میں بھی فرما دیا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسری شریعت کو دین بنائے ہرگز قبول نہیں ہوگا. اور اس آیت میں بھی اللہ نے یہ خبر دے دی کہ اب دین جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ فقط دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اب اگر نجات ملے گی یا کامیابی حاصل ہوگی تو دین اسلام پر حاصل. دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر کامیابی، فلاح یا اللہ کے ہاں قبول ہونے کا تصور ہی نہیں. اب اسی میں سمجھ لیں کہ بعض دین تو ایسے ہیں نا کہ جن کا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں سے اور آسمانی کتابوں سے اللہ کے وحی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے تو جھوٹے ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا۔ مثلا جیسے بہت سارے دین ہیں دنیا میں، ہندو مت ہے، جو ہندو لوگ وثنی ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، اسی طرح بدھ مذہب ہے، اسی طرح یدھ مت ہے، اسی طریقے سے اور بھی کئی دنیا میں اس قسم کے ضلال اور اس قسم کے فرقے موجود ہیں، ان کے تو کفر میں شبہ ہی نہیں۔ باقی جو ہے بعض لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو باطل دین ہے، ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، یدھ مت ہے، بدھ مت ہے، یہ سب ہے غلط بات ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہے نہ کوئی کتاب ہے۔ جو ان کے پاس کتابیں ہیں بھی وید وغیرہ، وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے، وہ خود بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں، تو ان کی تو بات چھوڑ دیں۔ اب باقی بات رہ جاتی ہے یہودیت و نصرانیت، اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھی اللہ نے بھی قرآن میں ان کو اہل کتاب فرمایا، اور دوسرا اسلام نے ان کے ساتھ کچھ رعایت کا معاملہ بھی کیا ہے کہ بھئی اگر کوئی اہل کتاب ہے اور وہ کوئی جانور ذبح کرے، کوئی ذبیحہ کرے، تو اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، مسلمان کے لیے بھی کھانا جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی ذبیحہ نصرانی نے ذبح کیا یا یہودی نے ذبح کیا، اور اب یہ بھی بات اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہودیت و نصرانیت کے ماننے والا کہتا ہے، بس اتنا کافی ہے، چاہے اس پر وہ عمل کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن کہتے آپ کو اہل کتاب ہیں کہ بھئی ہمارا تورات پر یا انجیل پر ایمان ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک دوسری رعایت بھی اسلام نے دی ہے کہ بھئی کسی اہل کتاب کی لڑکی سے اگر کوئی مسلمان نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے، لیکن کسی ہندو کی لڑکی سے جائز نہیں ہے، اسی طرح کسی سکھ کی لڑکی سے جائز نہیں ہے، کسی بدھ مذہب کی لڑکی سے جائز نہیں ہے۔ تو اس وجوہات کی بنا پر بعض ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقات جو ہیں وہ اس شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو جی وہ خدا کو مانتے ہیں اور ان کا آخرت پر بھی ایمان ہے کہ بھی آخرت ہوگی، اور ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ بھی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے، تو لہذا ان کو شاید نجات مل جائے گی، کیونکہ ایک تو وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسرا اللہ کے نبی موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسرا قرآن نے بھی ان کو اہل کتاب کے لفظ سے مخاطب کیا ہے۔ تو یہ وجوہات جو ہیں دلالت کر رہی ہیں کہ بھی شاید یہ لوگ جو ہیں ان کو نجات ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کا نظام ہی ایسے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زمانہ اور شریعت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اگر ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو مانتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آتا تو وہ بھی مسلمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ پہلی شریعت کو مان رہا ہے، اس کے بعد جو اللہ نے نبی اور رسول اور کتاب بھیجی اس پر اس کا ایمان ہی نہیں، لہٰذا وہ مسلمان نہیں رہے۔ صرف یہ نہیں کافی ہوگا کہ بھی وہ اہل کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، بھئی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے رسول ہیں، تو اس نے ایک رسول کو مانا اور دوسرے رسول کا انکار کیا، لہذا وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح عیسائی ہیں، اگر ان کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر ہے ٹھیک ہے، ان کے بعد جب زمانہ آیا ہمارے آقا سرکار مدینہ خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب جب وہ حضور پر ایمان نہ لے آئے تو ختم ہو گئی، پھر بھی وہ ایماندار نہیں کہلائے،
کیوں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر اگر ایمان کا دعویٰ کیا ہے لیکن حضور کی نبوت کا انکار کر. اس لیے مسلمان کون ہوگا کہ جو اللہ کے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر ایمان لائے، لیکن جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اب شریعت صرف اس کی چلے گی. اس لیے اللہ نے وضاحت کر دی کہ اب دین ہے تو صرف اسلام ہے. کوئی یہودیت پہ رہ کے نجات پا جائے ناممکن ہے، کوئی نصرانیت پہ رہتے ہوئے نجات پا جائے ناممکن ہے، کیونکہ اللہ نے اب اپنا آخری پیغمبر بھیجا ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور جن کے آنے کے بعد تمام سابقہ شرائع منسوخ ہو گئے، تمام چیزیں ختم ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے شریعت جو ہے دین اسلام ہے، اور نبوت رسالت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اس پر اگر ایمان نہیں لے آئیں گے اور کوئی دین اللہ کے آگے پیش کریں تو اللہ قبول نہیں کریں گے. ایک بات واضح طور پہ رکھ لیں اور یاد. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ بھئی اہل کتاب کو رعایت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جہاں تک ہے ذبیحے کا مسئلہ، ذبح کا مسئلہ کہ بھی اہل کتاب کا ذبیحہ تو حلال ہے لیکن ہندو کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے. اصل مسئلہ سمجھیں، اس میں لوگوں کے ذہن میں بلا وجہ خدشات ہیں اور اصل بات کو سمجھے نہیں. ذبیحے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ذبح کرنے والا اس چیز کو اللہ کے نام پہ ذبح کرے. یہ شرط. اگر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا تو وہ چیز حلال نہیں ہوتی. اچھا، اس میں یہودی عیسائی کو چھوڑو، اگر ایک مسلمان ہے وہ جانور کو ذبح کرتا ہے کہ جی یہ بکرا میرے پیر کا ہے اور پیر کے نام پہ میں چڑھاتا ہوں، وہ بھی حرام ہے کیونکہ اللہ کا نام نہیں آیا. یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ یہودی نصرانی کا مسئلہ ہے. ذبیحے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اسی طرح فرما دیا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. شکار کے مسئلے میں بھی اور ذبح کے مسئلے میں بھی کہ اگر ذبح کرنے والا اس نیت سے کہ بھئی یہ جانور کا مالک خالق اللہ ہے اور جب ہم ذبح کرتے ہیں موت حیات دینے والا بھی اللہ ہے، لہذا اسی کے نام سے ہم ذبح کریں گے. اب چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے، اللہ اکبر کہہ دے، بسم اللہ کہہ دے، کوئی لفظ بھی کہہ دے، لیکن اس کی نیت یہ ہے تو اب وہ ذبح جو ہے حلال ہے. اچھا، اگر وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے جی کہ یہ بکرا تو سردار کے نام پہ ہے تب بھی حرام ہے، پیر کے نام پہ ہے تب بھی حرام ہے، قبر کے نام پہ ہے تب بھی حرام ہے، کسی امام کے نام پہ ہے تب بھی حرام ہے، چونکہ غیر اللہ کا مسئلہ آ گیا. جبریل کے نام پہ بھی ذبح کرے تب بھی حرام ہے، کیونکہ ذبح کس کے نام پہ ہونا تھا؟ اللہ کے نام. اچھا، اب چونکہ اہل کتاب یہودی ہے یا نصرانی ہے وہ بھی ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں. چونکہ ذبح کے وقت اللہ کے نام کی شرط پوری ہو گئی، جانور حلال ہو گیا. وہ کوئی بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کر لے تو حلال ہو جائے گا. اور ہندو یا وثنی یا سکھ یا بدھ مت یدھ مت والے خدا کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام لیتے ہیں، لہذا ان کا ذبح حرام ہے. ایک موٹی سی بات. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذبیحے کو جو حلال کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت ذبح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا نام جب لیا جائے تو جانور حلال ہو جاتا. یہ کوئی وجہ خاص نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خصوصی مہربانی ہے. اسی طرح اب دوسری بات یہ تھی کہ بھئی اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے. اچھا، وہ بھی کب جائز ہے اس کو بھی سمجھیں کہ جب کسی کو مسلمان لڑکی نہ ملے. یہ نہیں کہ تم آمدن کرتے پھرو. حالات ہے کہ ہم ایسے ملک میں چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ 5 سال کا مثلا میرا کورس ہے، میں نے پڑھنا ہے، اور اس ملک میں مسلمان لڑکی مجھے ملتی نہیں،
کی لڑکی، اور میرے حالات اس بات کے بھی متقاضی نہیں ہیں کہ میں اپنے ملک سے شادی کر کے 7 لڑکی لے جا سکوں، اور میں نے زنا سے بھی بچنا ہے، گناہ سے بھی بچنا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے، تو اللہ نے ایک اجازت دی کہ تم اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، کیونکہ چلو کم از کم وہ کتاب سابقہ کو تو مانتے ہیں، خدا کو تو مانتے ہیں، کسی پیغمبر کو تو مانتے ہیں، جب وہ مسلمان کے گھر میں آئے گی تو اس کا اسلام پہ آنا جو ہے زیادہ یقینی ہے بنسبت کسی وثنی کے یا کسی بت پرست کے، اسی لیے اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ مسلمان کی لڑکی ان سے شادی کر لے، یہ اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کا تو اسلام میں آنا متوقع تھا، یہ تو نہیں کہ ہم مسلمان کو الٹا کافر کے گھر میں ڈال دیں تاکہ وہ بھی نعوذ باللہ جا کے کافر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورنہ ان کی نجات اس بات پہ نہیں ہوگی کہ وہ اہل کتاب ہیں، اگر اس بات پہ نجات ہوتی تو پھر میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگیں کیوں لڑی، انہیں مدینے سے کیوں نکالا گیا، پھر ان کو کہتے ٹھیک ہے اپنے مذہب پہ رہو، تمہاری بھی نجات تو ہو جائے گی۔ تو یہ ایک غلط دماغوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جی بس ٹھیک ہے اللہ کو مانتے ہیں اور جی اللہ کے کسی نبی کو تو مانتے ہیں نا، اگر آپ ایک نبی کا بھی انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں۔ آج اگر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے تب بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرے تب بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرے تب بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ہمارا ایمان سارے رسولوں پر ہے، لیکن شریعت کس کی عمل کریں گے؟ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب ہمارے لیے شریعت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہوگی، اور حضور کی شریعت کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسی لیے اب اللہ کے ہاں قابل قبول جو دین ہے وہ فقط اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اگر آپ کوئی اور دین پیش کریں گے تو اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے وضاحت فرما دی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین پیش کرے ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور وہ بندہ آخرت میں گھاٹے والوں میں ہوگا، یعنی کافروں میں ہوگا، کیونکہ اصل گھاٹے والے لوگ جو ہیں وہ کافر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نجات جو ہے وہ دین اسلام۔ اچھا، اور دین اسلام کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو آپ کی ذات مبارک پر، آپ عرفات کے میدان میں تھے اور یہ آیت نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کے کہ اب میرے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے اور دین مکمل۔ تو جب دین حضور کے زمانے میں، حضور کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو گیا، تو اس لیے ہمیشہ دماغ میں ایک بات یاد رکھ لیں، آج اگر کوئی آدمی دین کے اندر کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے جس کا ذکر قرآن میں بھی نہ ہو اور فرمان محمد مصطفیٰ میں بھی نہ ہو اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتماع اور اجماع میں بھی نہ ہو، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دین نہیں ہے، کیوں؟ دین تو مکمل ہو گیا، اب یہ نئی چیز کیسے نکل آئی؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں، مختلف بدعتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں دین میں، انہوں نے کہا کہ دراصل وہ اللہ کے نبی کے دین کو مکمل نہیں سمجھ۔ کیوں؟ اگر دین مکمل ہے تو پھر یہ نئی بات کیا مطلب؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ مکمل نہیں ہے، کوئی کمی رہ گئی تھی جو ہم نے بعد میں آگے پوری کی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب یہ تو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے اور بہتر بات ہے اور حرج کیا ہے، تو اچھی بہتر بات کا اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی گئی اچھی بات وہ بھی کر لیتے۔ دیکھیں نا جی، ایک معمولی سی بات ہے کہ طواف ہم کرتے ہیں، اس کے کتنے چکر ہیں؟ 7، کوئی 8 کرے
ناجائز، کوئی 6 کرے ناجائز۔ کیوں؟ نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ ہم گھٹا سکتے ہیں، کہ حضور پاک نے 7 چکر مکمل فرما کے بتلا دیا کہ اس کا نام طواف ہے، بس اب اس میں ہم کوئی اور اپنا جوڑ لگائیں ہم نہیں لگائیں۔ اسی طرح حضور نے فرما دیا کہ بھئی صفا سے دوڑو مروہ تک جو ہے 1 چکر ہے، اور شروع صفا سے کرو اور ختم مروہ پہ کرو۔ اچھا، کوئی مروہ سے دوڑے صفا تک، سفر تو وہی ہے، کوئی سفر میں تو فرق نہیں آئے گا نا، 1 قدم بھی فرق نہیں پڑے گا، ادھر سے شروع کیا یا ادھر سے شروع کیا۔ اب مروہ سے شروع کر کے صفا پہ ختم کرے، ہم کہیں گے بھی تمہاری صفا نہیں ہوئی، دوبارہ دوڑو۔ کیوں؟ کہ بھی حضور نے حکم دیا ہے کہ شروع ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ صفا سے، اور ختم کہاں کرنا ہے؟ مروہ، بس۔ اچھا، ایک آدمی آتا ہے عمرے کے لیے، وہ کہتا ہے بھی صفا میں ذرا وقت بھی زیادہ لگتا ہے، فاصلہ بھی زیادہ ہے، ذرا دوڑنا بھی پڑتا ہے، آدمی ذرا تھک شک جاتا ہے، تو ابھی ذرا میں فریش ہوں، پہلے میں صفا دوڑ لوں، بعد میں آگے طواف کر کے پانی شانی پی کے آرام سے چلا جاؤں گا، تب بھی عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ جناب دوبارہ صفا دوڑو، کیونکہ صفا دوڑنی تھی طواف کے بعد، اور تم نے دوڑ دی ہے طواف سے قبل۔ کیوں؟ ہم تو دین اسلام میں کوئی رد و بدل کر نہیں سکتے۔ یہ اصل میں بنیادی چیزیں ہیں، اور جن پہ لوگ بلا وجہ لڑ رہے ہیں اور سر پھٹول ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور مسجدوں کو علیحدہ کیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں۔ لوگ پہلے مسلمان جو ہیں ویسے پریشان ہیں، اور ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑ پہ جھگڑ کے ایسے گویا کہ نعوذ باللہ ایک دین بنا دیا ہے کہ بھئی اگر جنازے کے بعد کسی نے دعا مانگ لی ہے تو بس وہ تو ٹھیک ہے، نہیں مانگی ہے تو بس وہاں بھی ہو گیا۔ اگر جنازہ پڑھنے کے بعد پھر اس نے 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ دعا ہو گئی، نے کہا جی ماشاءاللہ یہ تو پکا سنی ہے، پکا۔ کیوں؟ دیکھو سبحان اللہ، بڑی دعائیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ نہیں بھائی جنازے کے بعد دعا نہ کرو، انہوں نے کہا دیکھا جی دعا سے منع کرتے ہیں، دیکھو دعا سے، دیکھو جی دعا خدا سے مانگ رہے ہیں، اس کو بھی یہ دماغ بھی ہے، دماغ خراب ان کا۔ حالانکہ میرے بھائی جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں، جنازہ ہے کیا؟ دعا ہی تو ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جس پاک نبی نے ہمیں درود پڑھنا بھی سکھلا دیا، ثنا پڑھنی بھی سکھلا دی، اور دعا کے الفاظ بھی خود سکھلا دیے کہ بھئی یہ دعا مانگو، اور لڑکا ہے تو یہ مانگو، لڑکی ہے تو یہ مانگو، مرد ہے تو یہ مانگو، عورت ہے تو یہ مانگو۔ جس نے تذکیر، تانیث، صغیر، کبیر کے سارے سینے میرے مدنی نے ہمیں سمجھا دیے، ہمیں سکھلا دیا، ہمیں تکبیریں بتلا دی، ہمیں سلام کرنا بتلا دیا، ہمیں جنازے کا کندھا دینا بتلا دیا، جنازے کو قبر پہ رکھنا ہمیں بتلا دیا، جنازے کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا بتلا دیا۔ اگر نماز جنازہ کے بعد بھی کوئی دعا ہوتی تو حضور بتلا دیتے، اس میں کوئی جھگڑے والی تو بات ہی نہیں، کوئی لڑائی والا تو مسئلہ ہی نہیں۔ یہ تو ایک اچھا اگر نہیں بدلائی اور ہم کر رہے ہیں تو مانا ہم دین میں ایک بات کا اضافہ کر رہے ہیں، اور اسی کا نام بدعت ہوتا ہے کہ وہ بات جو دین میں ثابت نہ ہو ہم اپنی طرف سے کریں، اور وہ چاہے کتنی اچھی ہو، کتنی خوبصورت ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے زندگی میں آج پہلا عمرہ کیا ہے، 30,000 روپے میں نے کرایہ خرچ کیا ہے، میرا تو دل کرتا ہے حضرت میں تو آج طواف کروں گا لیکن چکر 100 لگاؤں گا، کیونکہ میں نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، زندگی میں پہلی دفعہ آ رہا ہوں، اور میں صفا مروہ کے 21 چکر لگاؤں گا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ کیوں غلط کر رہے ہو؟ کہ حضور کی مخالفت کر رہے ہو، اور دین اسلام مکمل ہے، اس میں کوئی کمی ہے نہیں، کوئی ایسی بھلائی کی بات نہیں ہے جو ہمیں میرے مدنی پاک نے نہ بتلائی ہو، اور کوئی ایسی برائی کی بات نہیں ہے جس سے ہمیں حضور پاک نے منع نہ کر دیا ہو۔ تو تم کون ہو دین بدلنے والے بھائی؟
یہ جھگڑا بگڑا اصل میں کچھ نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے اگر سوچ لیں تو ایک دن میں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے لڑنا ہے تو پھر لڑائی کے لیے تو 1000 طریقے. لڑائی کی کیا بات ہے، لڑائی کے لیے تو 1000 طریقے. وہ مثال مشہور ہے نا کہ کسی آدمی نے ایک ہے تو مثال، خدا جانے سچی ہے جھوٹی ہے اللہ جانتا ہے. ایسے لوگوں نے بعض مثالیں ایسی بھی ہوتی ہیں لوگ بنا لیتے ہیں، خدا جانتا ہے. وہ ایک مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی کے پاس شادی میں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا، وہ شادی میں دیتے ہیں. تو اب اس نے سوچا کہ شادی میں نہ جاؤں تو پھر بھی تو برادری کا مسئلہ ہے، ساری زندگی گلا دیں گے کہ جناب ہم نے دعوت نامہ بھیجا اور آپ شادی پہ نہیں آئے، اور اگر جاؤں تو پیسے ہے نہیں، کیا دوں جا کے. وہ میرے بیٹے کی شادی پہ آئے تھے، وہ تو دے کے گئے تھے. تو اس نے ایک طریقہ نکالا کہ رات کو اندھیرے میں جناب پہنچا اور کنڈی کھٹکھٹائی. اب گھر والے نے پوچھا نا بھی کون ہو، انہوں نے کہا چلا گیا. جناب چند دنوں کے بعد ملا، انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو تم، شادی پہ نہیں ہوتے. کہا شادی پہ نہیں ہے، میں آیا دروازہ کھٹکھٹایا، اب ہم تو کون ہو گئے، تم نے پہچانا ہی نہیں، تو پھر میرے آنے کی کیا ضرورت تھی اندر. میں چلا گیا. دیکھیں کہ لڑائی کا بہانہ نکال لیا. ابھی جو بندہ گھر کے اندر بیٹھا ہے وہ یہ پوچھے گا نہیں کہ کون ہو. اس نے تو پوچھنا ہے نا بھی، آخر کوئی ہر وقت اس کے دماغ میں تمہاری آواز گونج رہی تھی، اس نے پہچانا، تھکا ہوا ہے بیچارہ، پوچھ لیا. تم بتاتے کہ میں فلاں ہوں. اسی لیے حکم ہے کہ اگر آواز دو تو اپنا نام بھی بتلاؤ کہ میں فلاں شخص ہوں. اسی لیے حکم ہے کسی کو خط لکھو تو پہلے اپنا نام لکھو تاکہ خط پڑھنے والا فوراً یہ سمجھے کہ کس کا خط ہے. اور تو جب یہ ساری چیزیں ہیں، میرا مقصد کہنے کا یہ تھا میرے بھائی کہ دین اسلام یا تو کہیں کہ مکمل نہیں ہے، اگر مکمل نہیں ہے کا عقیدہ ہے تب بھی کافر. کہ قرآن کہتا ہے دین مکمل ہے اور ہم کہیں کہ مکمل نہیں ہے. اگر مکمل ہے تو پھر ہر چیز دین میں ہوگی، یا قرآن میں ہوگی، یا حدیث پاک میں ہوگی، یا صحابہ کے عمل میں ہوگی. کوئی چیز چھپی ہوئی تو رہ نہیں سکتی. جس مدنی سرکار نے ہمیں انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلا دیا ہے، آپ کے سر پہ مسح کرنا بھی سکھلا دیا ہے، جس نبی پاک نے ہمیں غسل بھی سکھلا دیا ہے، جس مدنی سرکار نے ہمیں استنجا بھی سکھلا دیا ہے، اور استنجے میں کتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں وہ بھی سمجھا دیا ہے. تو یہ سارے کھانے پینے والے مسئلے نہیں سمجھائے، نہ عرس کا، نہ 11ویں کا، نہ 13ویں کا، نہ تیسرے کا، نہ چوتھے کا، نہ 7 جمعراتوں کا. کیوں آخر سارے فقہا نے باپ باندھے ہوئے ہیں استنجا کہ بھئی دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو. حضور نے فرمایا ہڈی سے استنجا نہ کرو. حضور نے فرمایا گوبر سے استنجا نہ کرو. حضور نے فرمایا استعمال کرو تو 3 ڈھیلے استعمال کرو. حضور نے فرمایا پیشاب کرو تو کعبے کی طرف رخ بھی نہ کرو، پشت بھی نہ کرو. کھڑے ہو کر بھی پیشاب نہ کرو الا بعذر، کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، معذوری ہے، جگہ ایسی ہے، حالات ایسی ہیں کہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا، مجبور ہے تو کر سکتا ہے، ورنہ نہ کریں. آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ کیسے پاؤں پہ بیٹھو. آپ نے یہ بھی بتلا دیا استنجے میں ہاتھ کون سا استعمال کرو. آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ مسواک میں کون سا ہاتھ استعمال کرو. تو یہ جب ساری باتیں بتلا دی تو یہ باتیں جو اتنی ضروری تھی، اہل سنت کا امتیاز بننی تھی کہ بھی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے، جنازے کے بعد 3 دعائیں مانگنی ہیں کہ 1 مانگنی ہے، مرنے کے بعد کل تیسرے دن کرنے ہیں کہ دوسرے دن کرنے ہیں، جمعرات 7 کرنی ہے کہ 18 کرنی ہے، 40واں کرنا ہے کہ 41واں کرنا ہے. یہ باتیں ہمیں نبی نے نہیں بتلائی. کیوں؟ یا تو یہ دین نہیں ہے. اگر دین ہے اور نہیں بتلائی تو پھر دین مکمل نہیں ہے. ایک آسان سی بات ہے، ٹھنڈے دل سے سوچ رہے، لڑنے کی بات ہی کوئی نہیں. جو مولوی کہتے ہیں ان کو علیحدہ بٹھا کے محبت سے کچھ نہ لڑیں. انہوں نے کہے جی ایک آیت ہمیں پڑھ کے سنا دیں، حدیث رسول ہمیں دکھلا دیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت حسن، حضرت حسین، آل بیت رسول کسی نے تو یہ کام کیا ہوگا. تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن بلا وجہ اب لڑنا ہے تو اس کا تو کوئی حل ہے نہیں. اللہ پاک ہر مسلمان کو لڑائیوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو فتنہ و فساد سے بچائے اور دین سمجھنے کی توفیق دے. ایک آدمی نے لڑنا ہے تو پھر لڑنے کے تو 100 بہانے ہیں، 100 باتیں کی جا سکتی ہیں.
تو اب دین اسلام کے بغیر کوئی دین قبول نہیں ہوگا. اس لیے فرماتی ہے وقالا وذکر ابن جریر، حضرت ابن جریر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرأ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام بکسر انہ وفتح ان الدین عند اللہ الاسلام. یعنی حضرت ابن عباس کی ایک قرات یہ بھی ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ، یہاں تو قصر ہے. اسلام. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات میں یوں بھی پڑھا ہے کہ یہاں قصر پڑھی ہے انہوں نے، اچھا، اور فتح پڑھی ہے اے شاہدہ والملائکۃ واولو العلم من البشر. یعنی اللہ نے گواہی دی، ملائکہ نے گواہی دی، انسانوں میں جو علم والے ہیں انہوں نے گواہی دی کیا؟ بأن الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام. والجمہور قرأوها بالكثير الخبر وكل المعنيين صحيح ولكن هذا على قول الجمهور اظہر والله تعالی اعلم. اچھا، بعض جمہور قراء جو ہیں اور صحابہ انہوں نے پڑھا ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ نحوی بات ہے لیکن دونوں قول دونوں قراتوں پہ معنی ٹھیک ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا جی کہ کسی صحابی نے پڑھا ان الدین، کسی سے یعنی زیر کے ساتھ، کسی نے پڑھا زبر کے ساتھ ان الدین. اتنی چھوٹی بات بھی بتا دی گئی ہے کہ نہیں بتا دی؟ یعنی اتنا فرق جو ہے، اختلاف قرات کے پڑھنے کے اندر جو ذرا زبر زیر کا بھی فرق ہے، دونوں قراتیں کتابوں میں موجود ہیں. اچھا، کسی نے پڑھا قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، اور بعض قرآن نے پڑھا مجریہا، دونوں قراتیں موجود. اچھا، کسی نے اللہ الذی خلقکم من ضعف، کسی نے پڑھا ضعف، اور بعض قرآن نے پڑھا اللہ الذی خلقکم من ضعف، زبر کے ساتھ. دونوں باتیں موجود. کیوں؟ جو دین کی بات ہوگی وہ قرآن حدیث میں لازم موجود ہوگی، اس کا اصل لازم موجود ہوگا. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن میں ایک حکم آتا ہے اجمالی طور پہ، تفصیل آ جاتی ہے حدیث رسول پاک. اچھا، حدیث رسول پاک میں جو تفصیل آتی ہے اس پر عمل کر کے دکھلانے والے کون ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ عمل کر کے ہمیں دکھلا دیتے ہیں تاکہ کسی چیز میں کوئی شبہ بھی نہ رہے، کوئی خلاف بھی نہ رہے. اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ مثلا دین کے فروعی مسائل کو لے لیتے ہیں کہ دیکھو جی، ایک امام کہتا ہے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں اور ایک امام کہتے ہیں 4 رکعتیں ہیں. یہ جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے پاس حدیث ہے. تم جو کام کر رہے ہو اس کی بھی کوئی حدیث ہے کہ نہیں؟ مسئلہ سمجھنے کا یہ ہوتا.
بھائی 2 رکعت پڑھنے کے بارے میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے. اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بی بی حفصہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. تو اب بعض ائمہ کرام نے اس حدیث مبارک کو جس میں آیا ہے کہ حضور ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے اسی حدیث کو لے لیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھی حضور کی عادت مبارک تھی کہ مسجد میں آتے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے تھے. جو اصل سنتیں ہیں وہ تو آپ گھر میں پڑھ کے آتے تھے. اصل نماز کی سنتیں تو حضور گھر میں پڑھتے تھے. مسجد میں جو پڑھی جاتی تھی عام طور پہ وہ 2 رکعت تحیت المسجد تھی. تو لہذا بی بی حفصہ چونکہ گھر کی بات بتلا رہی ہے کہ ظہر سے پہلے حضور نے 4 پڑھی، تو لہذا وہ فرماتے ہیں وہ 4 والی بات زیادہ پکی ہے. یہ 2 جو ہیں یہ تو گویا کہ آپ نے تحیت المسجد پڑھی ہوگی اور صحابہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں. تو اب دونوں کے پاس حدیث رسول موجود ہے، لہذا جھگڑا کوئی نہیں. کوئی 4 پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی شخص 2 پڑھتا ہے الحمدللہ، کوئی بات نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اختلاف نہیں. باقی یہ بھی قاعدہ ہے کہ الاجر علی قدر النسب، تمہیں ثواب اتنی ملے گا جتنی مشقت کرو گے. اگر 4 رکعتیں پڑھو گے تو 4 کا ثواب ملے گا، 2 پڑھو گے تو 2 کا ملے گا. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے لیکن جو چیزیں دین میں نئی بنائی گئی ہیں جن کا اصل قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث پاک میں بھی نہ ملے، صحابہ میں بھی نہ ملے، اور صرف یہ کہا جائے کہ ہاں جی بس ہمارے بزرگوں نے ایسے کہا تھا، یہ دین نہیں ہوتا. یہ بزرگوں کی بات تو ہو سکتی ہے جس کو آپ یہ کہیں گے جی ہماری برادری میں رواج ہے، وہ رواج تو ہے، دین نہیں. اس لیے رواج کو کبھی دین نہ بنائیں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا جی، بعض برادریوں میں رواج ہے، بعض برادریوں کے کچھ عادات ہیں. اچھا، بعض برادریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپس کے قوم کے بغیر کسی دوسری جگہ رشتہ ہی نہیں دیتے، تو یہ ان کا رواج ہے، یہ دین نہیں. ورنہ ہر مسلمان لڑکے ہر مسلمان لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے. کوئی قوم ہے، کوئی برادری ہو، کسی علاقے کا ہو، کوئی مشرق کا ہو، کوئی مغرب کا ہو، کوئی شمال کا ہو، کوئی جنوب کا ہو، گورا ہے، کالا ہے، کوئی ہے. لیکن بعض برادریوں نے اپنے رواج ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہم اپنی فیملی سے باہر نہیں کرتے ہیں، بس ہم اپنی برادری تک محدود رہنا چاہتے ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے تمہارا رواج تو ہے لیکن یہ دین نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ بھائی دوسری جگہ رشتہ دینا حرام ہے، پھر کافر ہو جائے گا کہ بھائی کیسے حرام ہے، تم بھی مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہے، حرام کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب حرام تو نہیں ہے، لیکن ہمارا خاندانی رواج ایسے آ رہا ہے کہ ہم آپس میں کرتے ہیں تاکہ بچے بچیاں نظر میں رہتے ہیں، فلاں کی بیٹی فلاں کے گھر میں ہے، فلاں کی فلاں کے گھر میں ہے، ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، صلہ رحمی ہوتی ہے، قرابت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا یعنی خیال رہتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کی محافظت رہتی ہے. اس وجہ سے ورنہ تو جائز ہے، اگر کوئی باہر بھی موقع ملے تو کر دیتے ہیں. تو یہ رواج، تو اپنے رواجوں کو دین نہ بناؤ. دین دین ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس لیے فرماتے ہیں ثم اخبر تعالی بان الذين اوتوا الكتاب الاول انما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة بارسال الرسل اليهم وانزال الكتب عليهم فقال تبارك وتعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق تعاصدهم وتواغدهم وتدابرهم فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کو میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی انجیل جن کو دی گئی ہے، تورات جن کو دی گئی، ان لوگوں نے کیوں اختلاف کیا؟ ان لوگوں کے آپس میں جو اختلاف ہوئے اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ حالانکہ ان کے پاس علم بھی آ چکا تھا، ان کے پاس کتابیں بھی پہنچ چکی تھی، ان کے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول بھی آ گئے، حق بات بھی ان کو پہنچ گئی، لیکن انہوں نے جو اختلاف کیا ہے بغین بینہم، بغین کا معنی بغا بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے خلاف زیادتی اور چڑھائی کرتے ہوئے ایک دوسرے کی ضد میں آ کر انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور اختلاف میں پڑ گئے. کیا معنی؟ اب یہودی تھے
انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنا اختلاف کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اللہ کا رسول تو نہیں بلکہ اللہ معاف کرے ان کو کہا کہ یہ تو زنا کی اولاد ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یوسف النجار نامی ایک شخص تھا، اس کے ساتھ بی بی مریم کے نعوذ باللہ ناجائز تعلقات تھے، اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، تو انہوں نے پھر یہ اس پردے کو اس گناہ کو پردہ ڈالنے کے لیے مشہور کر دیا کہ جی بغیر باپ کے پیدا ہوا اور بغیر باپ کے پیدا ہوا اور بغیر باپ کے پیدا ہوا، حالانکہ وہ یوسف النجار کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے لیے قتل کرنے کے لیے بھی کوشش کی یہودیوں نے۔ اب یہ دشمنی، اب جو نذرانے تھے انہوں نے بھی ان کی دشمنی میں ایک تو ان کو کافر کر دیا اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاتے گئے۔ کچھ تو کہنے لگے کہ بھائی دیکھو جب بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو پھر اللہ کا بیٹا ہوا نا، باپ جو نہیں۔ اور جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، بات یہ ہے کہ خود خدا عیسیٰ ہے علیہ السلام جو ہے ان کی دشمنی میں، یہود کی دشمنی میں وہ گراتے گئے اور یہ بڑھاتے گئے اور دونوں پٹڑی سے اتر گئے اور کافر بن گئے۔ وہ دشمنی میں بڑھتے گئے اور یہ جناب محبت میں بڑھتے گئے، خدا بنا دیا، تثلیث کا عقیدہ رکھ لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ دشمنی میں بڑھتے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں ہٹ گئے، بغین بینہم، انہوں نے ان پہ چڑھائی کی، انہوں نے ان پہ چڑھائی کی، آپس کی مخالفت کی وجہ سے دین حق کو چھوڑ۔ اور ایمان سے کہیں آج جتنے جھگڑے ہیں وہ یہی نہیں ہیں، بغین بینہم۔ آج جتنی مولوی لڑ رہے ہیں، آج جتنی جماعتیں لڑ رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ اس کو گرانا چاہتا ہے، وہ اس کو گرانا چاہتا ہے۔ ایک محبت میں بڑھتا جا رہا ہے ضد میں، اور ایک جناب سختی میں بڑھتا جا رہا ہے ضد میں، اور دونوں پٹری سے اتر۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک ہر مسلمان کو ہدایت پہ رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے اور اعتدال پہ رکھے۔ اب دیکھیں نا جی، یہی ہے نا ہمارے ہاں کہ بعض اصل مسئلہ کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، ایک موٹر قبروں پہ چونا نہ لگاؤ، عمارت نہ بناؤ، قبریں پختہ نہ بناؤ، حضور نے منع کیا، بس اتنی بات۔ اب کچھ اتنا بڑھ جائیں کہ وہ قبروں کی آمدن جو ہے جناب، مسلمان کی قبر ہو اور اوپر پاؤں سے چلنا اور جوتے پہنے اور یہ کرے، وہ بھی نہ جائے۔ اور دوسرے اتنی بڑھ جائیں کہ قبروں پہ جناب غلاف ڈال رہے ہیں اور روضے بنا رہے ہیں اور جناب عمارتیں بنا رہے ہیں اور وہاں سجدے اور طواف کی جگہ اور کھڑے ہو کے مانگنے کی جگہ اور سونے کے دروازے اور سونے کی چادریں ڈال رہے ہیں اور پھولوں کی چادر، نتیجہ وہ ادھر بڑھ رہے ادھر بڑھ، وہی بغین بینہم، ایک دوسرے پر چڑھائی ہو رہی ہے اور دونوں پٹڑی سے ہٹ رہے۔ ورنہ ایک سیدھی سی بات ہے، یاد رکھو کہ دین کیا تھا جو میرے مدنی نے فرمایا۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور کے زمانے میں بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی، حضور کے زمانے میں حضور کی بیٹیاں بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ کی وفات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے قریبی صحابہ، آپ کے چچا، آپ کے سب سے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بدر میں شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، غزوہ حنین میں شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک ٹھنڈے دل کی بات تھی کہ بھئی حضور نے ان کی قبریں بنائیں، پکی بنائیں، قبریں بنائے، ان پر روضے بنائے یا نہیں بنائے، ایک موٹی سی بس ایک معمولی سا مسئلہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اب نہ لڑو، سمجھنا چاہو تو معمولی بات بھی۔ جب حضور کے زمانے میں خود اتنے بڑے شان والے اصحاب بدر، جن کو اللہ نے فرما دیا کہ میرا مدنی اپنے بدر کے صحابہ کو کہہ دو آج کے بعد جو مرضی آئے کریں، ان کی جنت کا فیصلہ میں نے کر دیا۔ اتنی بڑی شان ہے اصحاب بدر کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن کیا حضور نے بدر کے شہداء کی مزاریں بنائی؟ اچھا، بعض کہہ دیتے ہیں جی اس وقت غریبی تھی، پیسہ نہیں تھا،
تو کچی مٹی کی دیوار تو بن سکتی تھی نا، پکی نہیں بن سکتی تھی نا، سنگ مرمر نہیں لگ سکتا تھا نا بھائی، کچی مٹی کے ساتھ تو بنا دی جاتی نا، کچا کمرہ بنا دیتے تاکہ ایک مسئلہ تو نکلا۔ یا حضور یہ فرما دیتے کہ بھئی ابھی پیسہ نہیں ہے، جب پیسہ ملے تو یہاں بنانی ہے بازار، بات ختم ہو جائے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر حضور پاک نے نہیں بنایا تو وہی دین ہے۔ حضور نے فرمایا بس ایک بالشت کے برابر قبر کو اونچا کر دو تاکہ پتہ لگے کہ یہ قبر ہے، کوئی اس کی اہانت نہ کرے، وہاں کوئی پیشاب نہ کرے، وہاں کوئی جوتے سے نہ چلے، قبر کے اوپر کوئی نہ بیٹھے، قبر پر ٹیک کوئی نہ لگائے، تاکہ مسلمانوں کے قبرستان کی علامت ہو جائے کہ بھی یہاں مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ ایک بالشت اونچی کر دو، اور فرمایا پکی بھی نہ بناؤ، بالکل کچی چیزوں کے ساتھ قبر، کچی مٹی، کچی اینٹیں لگائی جائیں قبر میں۔ ہاں کوئی ضرورت ہے کہ بھی جگہ کچی ہے، پانی ہے، ٹھہرتی نہیں، وہاں تو معذوری ہے، وہ تو عذر ہے، وہ تو علیحدہ مسئلے ہو جائیں گے عذر کی بنا پر۔ یہ حضور کا حکم ہے تو جھگڑے کی بات ہی ہو، لیکن نہیں لڑائی ہے۔ ایک کہتی ہے میرا پیر کا اونچا ہوگا تو دوسرا کہتا ہے میرے پیر کا روزہ اونچا ہوگا۔ وہ کہتا ہے تم جناب چندہ کر کے 50 لاکھ لگاؤ، ہم کروڑ لگائیں، حالانکہ دونوں کو پتا ہے کہ ثواب دھیلے کا بھی نہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ 50 لاکھ روپے خیرات کر دیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت کو پہنچے، وہ زیادہ فائدہ ہے، ان میں ان کی رفع درجات بھی ہے اور غریبوں کی بھلائی بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیوں لڑے؟ فرماتے ہیں بغا بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، فاختلفوا فی الحق، اور حق میں جھگڑا کر بیٹھے، کیوں؟ لتحاسدہم وتباغضہم وتدابرہم، آپس میں حسد میں مبتلا تھے، ایک دوسرے سے بغض میں مبتلا تھے، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کے بغض نے دوسرے کے مخالف بنا دیا، پھر وہ اس کے جمیع اقوال کا مخالف ہو گیا، افعال کا مخالف ہو گیا، حالانکہ اگر وہ حق بھی تھا تو اس نے کہا میں نہیں مانتا، کیوں؟ بس تمہاری ہماری مخالفت جو ہے تو لہٰذا نہیں مانتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ مَن جَحَدَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، بس جو شخص جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے اس کا انکار کرے تو پھر سمجھ لو فإن اللہ سریع الحساب فإن اللہ سيجازي على ذلك ويحاسب على تكذيبه ويعاقب على مخالفة كتابه، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے بدلہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکذیب کا حساب لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جھوٹ پر سزا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اعلان کر دیں کہ قرآن آ گیا، حق واضح ہو گیا، اب اگر کوئی انکار کرے گا تو پھر اللہ خود بدلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جلد پکڑنے والے ہیں اور جلد حساب لینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ کہے گی جی جناب علی جدے سے احرام باندھنے سے دم آتا ہے یا کوئی کفارہ دینا ہوتا ہے؟ بھائی جدے سے احرام باندھنے کے معنی آپ نے یہ تو نہیں لکھا نا کہ آپ کہاں سے آ رہے تھے۔ مثلا اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں ہوائی جہاز پر تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایئرپورٹ پہ احرام باندھیں، اگر ایئرپورٹ میں نہ باندھیں تو جہاز میں باندھیں، لیکن جب جہاز جدے میں پہنچ جائے تو آپ میقات سے گزر جاتے ہیں، پھر اگر آپ نے احرام باندھا ہے عمرہ تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن ایک بکری بطور دم آپ کو دینی پڑے گی۔ اور یاد رکھیں اب جو جہاز ایئرپورٹ پہ جدے آتا ہے نا جی، یہ جو ہوائی جہازوں کے روٹ ہیں نا، جیسے نیچے سڑکوں پر روٹ ہے نا، ان کے بھی روٹ ہوتے ہیں اوپر، تو اس کا روٹ اس قسم کا ہے کہ یہ طائف سے ہوتا ہوا مکے کے اوپر سے گزرتے ہوئے جدے پہنچتا ہے، لہذا یہ تو حرم کے اوپر سے گزر کے جدے جا رہا ہے، میقات تو میقات، حرم بھی گزر گیا، لہذا آپ کو دم دینی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ نہ باندھے لیکن جہاز میں بیٹھے بیٹھے باندھ لے، یا جدہ آنے سے تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے باندھ لے تب بھی دم نہیں پڑے گی، کیونکہ ابھی میقات پہ نہیں آیا ہوتا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر سعودی ایئر لائن والے ہوں تو وہ تو بتا بھی دیتے ہیں کہ بھی اب ہم میقات کے قریب آنے والے ہیں، تم لوگ احرام کی تیاری کر لو۔ اور دوسرے جو ہیں بس ان کو اللہ ہدایت دے، حالانکہ کئی مسلمان جہاز آتے، اگر وہ بھی بتا دیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔
لیکن اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی لوگوں کو ایک بڑی پریشانی ہو جائے، اور جی میری احرام کی چادریں سامان میں چلی گئی تھی۔ بھائی جب تم عمرے پہ آ رہے ہو تو اس چیز کو تو پہلے ہاتھ میں رکھو، یہ کوئی بہانہ ہے کہ وہ چلی گئی تھی؟ تم عمرے پہ رہے ہو، باقی ہر چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، احرام کی چادریں تمہاری بدن میں کیوں چلی گئی؟ اس لیے پہلے تو ایئرپورٹ پہ احرام باندھیں، اگر وہاں نہیں باندھا چادریں ساتھ رکھ لیں۔ اچھا، فرض محال چادریں نہیں ہیں، اب ہم جہاز میں آ گئے، یاد آیا کہ میں نے احرام بھی باندھنا ہے اور چادریں بھی نہیں ہیں، تو آپ قمیص اور بنیان نکال دیں، شلوار میں بیٹھے رہیں، بغیر کسی نماز پڑھے وہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اتر کے چادر باندھ لیں، کوئی حرج نہیں، آپ کا احرام ٹھیک ہے۔ اسلام میں تو اتنی آسانی ہے، لیکن تم سیکھنا بھی تو چاہو۔ آدمی پہلے سیکھے نا تو آدمی کیا کرے۔ 2 سال کے بچے کے لیے عمرے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہندوستان سے احرام باندھ کے چلے تھے، یہاں طواف کے بعد اس کا پیشاب وغیرہ نکل گیا، احرام اتار دیا، صفا مروہ کیا، سو گیا، اس کا حلق نہیں ہو سکا، کوئی ضروری نہیں، 2 سال کے بچے پر تو کوئی احکام نہیں، آپ نے احرام باندھا تھا، انشاءاللہ ثواب ملے گا، جرم کوئی نہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے، اب ایک ہی مسئلے کو روز میں کتنے دفعہ آخر بیان کروں کہ اصول یہ ہے کہ سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال ہیں، جمہور کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ کالا خضاب نہ لگائیں، وہ پاؤڈر ہے، وہ کالی مہندی ہے، وہ کالی بلا ہے، وہ کالی کیا ہے، نہ لگائیں۔ اگر اس میں آپ سرخ مہندی ملا دیں یا اس میں کوئی نیل ملا دیں یا اس کے اندر کوئی اور ایسا رنگ ملا دیں کہ وہ خالص کالا نہ رہے تو اس کا لگانا جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بات ختم ہو گئی۔ حتیم کعبہ شریف کا حصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نمازی کے سامنے اگر حتیم آیا اور کعبے کا حصہ نہ آیا تو نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہے، دونوں نے ٹھیک لکھا ہے، بس بات تو سمجھنے کی ہے۔ حتیم کا جو حصہ ہے دیوار سے لے کر 6 ہاتھ تک صرف کعبہ ہے، باقی تو نہیں ہے نا، حتیم تو باقی دور دی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی ہے مسئلہ؟ اور کعبے کا حصہ ہے صرف دیوار سے لے کر 6 ہاتھ، بعض روایات میں ہے 7 ہاتھ، تو دونوں روایتیں ٹھیک ہیں۔ جنہوں نے کعبے کی دیوار کی بنیاد کو بھی شامل کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ نکال دیا تو 6 ہاتھ، شامل کیا تو 7 ہاتھ ہو گیا۔ اب حتیم تو کم از کم 20 ہاتھ میں دی ہوئی ہے، تو اب اگر کوئی یہاں کھڑے ہو کے ادھر یوں کر کے رخ کر لے گا، نماز نہیں ہوگی جب تک کہ عین کعبہ نہ ہو۔ جب کعبۃ اللہ سامنے ہو تو ہر نمازی کا وجود، اس کا چہرہ، بدن سب کعبے کے اندر ہو، اسی لیے یہاں صفیں گول بنتی ہیں، باقی ساری دنیا میں صفیں سیدھی بنتی ہیں، کیونکہ وہاں جہت ضروری ہے اور یہاں عین کعبہ ضروری ہے۔ رکن یمانی کیا شے ہے، وہاں بھی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک لگایا اور حکم ہے کہ جب وہاں گزریں داہنا ہاتھ لگائیں اور دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور آگے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا۔ تو بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے فرشتے اس بندے کی دعا پہ آمین کہتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا منظور فرما۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی نے، قرآن شریف میں جیسی ہے کہ بھی اگر کسی کا پیسے نہ ہوں، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، کہ اگر کسی آدمی کے پاس یعنی قربانی کے پیسے نہ ہوں، ہدی تمتع یا ہدی قران کے پیسے نہ ہوں، تو وہ 3 روزے حج کے اندر رکھے اور باقی 7 روزے جو ہے اپنے گھر میں جا کے رکھے تو بدلہ ہو گیا۔ لیکن وہ کہتا ہے جی اب اگر ایک آدمی کے پاس اسی دن پیسے چوری ہو گئے، یعنی مثلا 10 تاریخ کو پیسے چوری ہو گئے، اب کیا کرے؟ تو وہ اگلے دنوں میں روزے رکھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، 3 روزے رکھ لے، کیونکہ وہ مجبوراً رکھ رہا ہے، ورنہ ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، مطلقاً نہیں رکھ سکا تو جب اللہ توفیق دے ایک دم دے اور ایک بکری کے پیسے دے، وہ ایسا مسئلہ بعد میں جا کے بھیج دے بکری۔
مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ جو مرد اور عورت میں فرق ہے، آپ کے ہاں کوئی فرق ہے مرد عورت میں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو جان چھوٹی کی صحیح ختم۔ ویسے آج کل ہے تو نہیں فرق، عورت کی بھی داڑھی نہیں، مرد کی بھی داڑھی نہیں، کوئی فرق ہے؟ عورت بھی جین پہنتی ہے، مرد بھی جین پہنتا ہے، وہ بھی بازاروں میں پھرتی ہے، وہ بھی بازاروں میں پھرتا ہے، وہ بھی بال کٹواتی ہے، وہ بھی بال کٹاتا ہے، وہ بھی میک اپ کرتی ہے، وہ بھی میک اپ کرتا ہے، وہ بھی ناخن بڑھاتی ہے، وہ بھی ناخن بڑھاتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق ہے تو بتائیں۔ سگریٹ وہ بھی پیتی ہے، سگریٹ وہ بھی پیتا ہے، جھوٹ وہ بھی بولتی ہے، جھوٹ وہ بھی بولتا ہے، فلم وہ بھی دیکھتی ہے، فلم وہ بھی دیکھتا ہے، دوست وہ بھی بناتے ہیں، دوست وہ بھی بناتی۔ کیا فرق ہے؟ فٹ بال وہ بھی کھیلتے ہیں، وہ بھی کھیلتی ہے، کرکٹ وہ بھی کھیلتے ہیں، وہ بھی کھیلتی ہے، فرق تو کوئی نہیں۔ تو لہذا پھر نماز میں کیوں ہو؟ اگر عورت ہو شریعت کے مطابق، جس کو اسلام عورت کہتا ہے، ہمارے ہاں تو عورت ہے نہیں نا آج کل، عورت جو اسلام کے مطابق ہے اس کی نماز میں فرق ہے۔ مرد اگلی نمازوں میں اگلی صفیں افضل، عورت کے لیے پیچھے کی صفیں افضل۔ مرد امام بنے گا، عورت امام نہیں بنے گی۔ مرد امام بنے تو آگے کھڑا ہوگا، عورت اگر عورتوں کی بھی امام بنے تو درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اگر امام غلطی کرے تو مرد سبحان اللہ کہے گا، لیکن عورت آواز نہیں دے گی، ہاتھ مارے گی، اس کی آواز کو بھی کوئی نہ سنے۔ تو اسی طرح تو فرق نکل آئے کہ نہیں نکل آئے؟ اسی طرح امام صاحب فرماتی ہیں کہ رکوع میں بھی اور تشہد سجدے میں بھی جتنا اپنے بدن کو وہ زمین کے قریب کرے زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کا سطر کامل رہے، پردہ کامل رہے۔ ورنہ اس نے مرد کی طرح رکوع سجدہ کر دیا تو نماز تو ہو جائے گی، نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں جی احرام کی حالت میں جب کھانا آیا تو جو سبزی وغیرہ کوئی انہوں نے رکھا تو اس میں کوئی پیاز بھی تھا، تو میں نے کہا پیاز کھانے سے تو احرام کو کچھ نہیں ہوتا۔ خوشبو والی چیز کا تو پھر بھی کوئی جھگڑا ہے، لیکن خوشبو بھی وہ جو مصنوعی ہوتی ہے، اگر کسی نے سنترا کھا لیا تو کچھ نہیں ہوگا، ورنہ خوشبو تو سنترے میں، مالٹے میں بھی ہوتی ہے، کیلے میں بھی ہوتی ہے۔ وہ خوشبوئیں جو ہم ڈالتے ہیں نا کھانے میں، زعفران ڈال رہے ہیں اور امبل ڈال رہے ہیں اور لاچیاں ڈال رہے ہیں، وہ مسئلے ہیں کتابوں جو اللہ کی قدرت سے پیدا کردہ چیزیں ہیں، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میرے دوست عمرہ کرنے کے بعد جدے میں بال کٹواتے ہیں، غلط بات ہے۔ حرم میں سب کام حرم میں مکمل ہوں گے۔ سنت محمد مصطفیٰ یہی ہے کہ بال حرم میں کٹوائیں۔ حضور نے 4 عمرے کیے، جب بھی عمرہ کیا تو بال حرم میں کٹوائے ہیں۔ جو ہو گیا اللہ غلطی معاف کرے، آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ قربانی کرنی چاہیے یا پیسے بینک میں جمع کروائیں، کوئی بات نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے